یہ انٹرنس میں ہی کچھ گندھارا دور کے اسٹیچوز رکھے ہوئے تھے، کچھ اسٹیچوز ہیں، اور یہ غالباً کوئی انارکلی کا اسٹیچو ہے۔ مسلمانوں نے یا بر صغیر کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی یہاں پر سر سید احمد خان کا بھی اسٹیچو نصب ہے۔ انہوں نے بھی بہت ہی خوبصورت کام دکھایا، یہ ان کے گھر کا لک ہے پورا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں قائد اعظم کے کچھ، یہ ان کا بہت اچھا ملک بنانے کا شعور اجاگر کیا۔ یہ وہی منظر کشی کی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہ ان لوگوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بگی میں قائد اعظم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو رات میں اسلام آباد تقریباً پہنچا تھا 9 ساڑھے 9 بجے، لیٹ نائٹ تھی، بارش کی وجہ سے میں اس کو اینڈ نہیں کر سکا۔ تو ابھی میں آیا ہوں، صبح ویدر کلیئر ہے، تو اسلام آباد وزٹ پہ میں آیا تھا۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اسلام آباد کا، میں ان کا دن ضائع کیے بغیر، کیونکہ آگے کی طرف جانا ہے۔ تو میں آپ کو اگلا جو پوائنٹ میں ایکسپلور کرنے لگا ہوں وہ ہے اسلام آباد میں میوزیم۔ تو دوستو ٹکٹ میں نے لے لیا ہے اس کا، اور ابھی چلتے ہیں اندر۔ میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں، دیکھتے ہیں اس کو اندر سے کہ اندر جو ہے وہ کس طریقے سے ہماری پاکستان کی تحریک کی اسٹیچو بنا۔ یہ میرے ساتھ یہ انٹرنس میں ہی کچھ گندھارا دور کے اسٹیچوز رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مغلیہ دور شروع ہوتا ہے۔ یہ ہندوستان میں 1526 میں شروعات ہوئی تھی اس مغلیہ دور کی۔ یہ ان کے کچھ اسٹیچوز ہیں، اور یہ غالباً کوئی انارکلی کا اسٹیچو ہے۔ اس کے بعد تحریک آزادی شروع ہوتی ہے اور انگریزوں کا دور آتا ہے۔ اس پورشن کے اندر انگریزوں کے دور کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے مسلمانوں نے یا بر صغیر کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی یہاں پر سر سید احمد خان کا بھی اسٹیچو نصب ہے۔ انہوں نے بھی آزادی کا شعور اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں بھی بہت کام کیا سر سید احمد خان نے۔ اس کے بعد یہ علامہ اقبال کو بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، کس طریقے سے وہ اپنے گھر میں بیٹھا کرتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت کام دکھایا، یہ ان کے گھر کا لک ہے پورا۔ یہ گھر کے باہر ہی جو اسپیچ کرنے کا ان کا تھا ایریا، وہ دکھایا گیا ہے۔ تو ہم آ گئے ہیں اب علامہ اقبال کے نوادرات میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ ان کے زیر استعمال رہنے والی بہت ساری چیزیں اور ان کے ہاتھ کے لکھائی والی کتابیں، یہ تمام آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کچھ ان کا ضرورت کا سامان ہے جو آج تک اوریجنل حالت میں ہے ان کے پاس۔ کچھ انگلش میں بھی لکھا ہوا تھا یہاں پہ۔ یہ ان کے زیر استعمال ساری چیزیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے جی آگے پاکستان کا منظرنامہ۔ یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان وجود میں آیا۔ ایک ہال ہے، ہال میں اس دور کی جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ پلے کی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں قائد اعظم کے کچھ نوادرات، ان کے استعمال کی کچھ چیزیں۔ تو آئیے اندر۔ یہ قائد اعظم کے نوادرات ہیں سارے۔ یہ تمام جو ہے وہ اوریجنل حالت میں چیزیں ہیں ساری۔ یہ ان کا صوفہ سیٹ تھا جہاں وہ بیٹھتے تھے۔ یہ ان کو آفس کا سارا فرنیچر ہے، اور یہ اوریجنل حالت میں ٹیبل ہے۔ یہ
ان کا بہت اچھا خوبصورت مجسمہ بنایا ہے. یہ ان کی شیروانی ہے جو ان کی زیر استعمال میں تھی. یہ تحریک آزادی جب شروع ہوئی تو یہ ہمارے لیڈر قائد اعظم نے تقاریر وغیرہ کی، ملک بنانے کا شعور اجاگر کیا. یہ وہی منظر کشی کی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہ ان لوگوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے. اس میں ان تمام شخصیت نے سب سے پہلے جو ہے وہ میرے رائٹ سائڈ پہ ہے، سب سے پہلے سردار عبدالرب نشتر، اس کے بعد لیاقت علی خان، پھر پنڈت جواہر لال نہرو، پھر یہ قائد اعظم لارڈس ماؤنٹ بیٹن اور یہ سردار بلدیو سنگھ صاحب. یہ پاکستان بنانے کے بارے میں منظر کشی کی گئی ہے. یہ مائیگریشن کا بتایا گیا ہے، اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جس ٹائم مائیگریشن ہوئی تو لوگوں نے کس طریقے سے دیہاتوں میں پناہ لی اور کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی کو مینیج کیا تھا اس ٹائم. مزید آگے چلتے ہیں اور چیزیں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ قائد اعظم کا بتایا گیا ہے کہ وہ ایز اے قانون دان، یعنی وہ ایک وکیل بھی تھے، تو وہ ان کی وکالت کا دکھایا گیا ہے کہ وہ ان کا آفس وغیرہ تھا. یہ تمام وہ لیڈی ہیں جو پاکستان بنانے کی جد و جہد میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہی. یہ ان تمام کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے. یہ کچھ قائد اعظم کی نجی زندگی کے بارے میں بتایا گیا تھا. یہاں بیٹھے ہوئے اپنی بہن کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں. یہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح تقریر کر رہے ہیں. قائد اعظم کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے وہ مخاطب ہیں. 14 اگست 1947 کو پاکستان دستور ساز اسمبلی سے جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جواب میں. چلیں آگے کو چلتے ہیں. اب چلتے ہیں اوپر کی جانب اور یہاں پر بگی میں قائد اعظم اور فاطمہ جناح جو ہے وہ تشریف فرما ہے. یہ اوپر آتے کے ساتھ ہی میرے سامنے ڈیفنس گیلری ہے. ڈیفنس پروڈکشن میں جو بھی چیزیں بنائی گئی ہیں ان تمام کے بارے میں یہاں پر ہسٹری مینشن ہے ان سب کی. آگے کی طرف چلتے ہیں. یہ تمام جو ہے وہ لکھا ہے کیلیگرافی، ایوولوشن آف اسلامک کیلیگرافی، وہ موجود ہے. یہاں پر کچھ گاڑیاں رولز رائس اور ساتھ دوسری جو ہے وہ مرسیڈیز بینز ہیں. یہ مختلف وزیر اعظم کے استعمالوں میں رہ چکی ہے، جن میں ذوالفقار علی بھٹو بھی ہیں اور بے نظیر کے استعمال میں بھی بے نظیر بھٹو کے استعمال میں بھی یہ گاڑیاں رہ چکی ہیں. یہاں پر ایک گیلری جو ہے وہ جموں کشمیر کے حوالے سے بھی لگائی گئی ہے. یہ سید علی گیلانی صاحب کی کچھ تصویریں اور ان کی جو ہے وہ کچھ جو تقریر وہ کرتے ہیں وہ تمام ان کی چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور وہ تمام تحریک کے حوالے سے یہ کچھ حصہ بنایا گیا ہے.
آخر میں تحریک آزادی میں جن جن بھی افراد کا کردار تھا، یہ تمام لوگوں کا یہاں پر جو ہے وہ اسٹیچو اور کچھ تصویریں یہاں پہ مینشن کی گئی ہے، جن کو انہوں نے یہاں پہ نیم دیا ہے مجاہدین تحریک آزادی۔ یہ تمام کے اسٹیچو یہاں پہ نصب ہیں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ پسند آئی ہو ویڈیو تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، چینل کو میرے سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ویوز آپ کے آ جاتے ہیں لیکن سبسکرپشن جو ہے نا وہ نہیں آتی۔ تو ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔